والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے محفل پاک مل کر عقیدت و محبت سے 3 مرتبہ بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وأصحابک وأزواجک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میری اور آپ کی
انتہائی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ ہم اس پروقار پرشکو جامع مسجد باب رحمت میں ماہ ربیع الاول کی ان مقدس مطہر اور منور ساعتوں میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم شریک اور حاضر ہیں. آپ کہیے الحمدللہ. اونچی آواز سے کہہ دیں. جو باہر بیٹھے ہیں نا میرے پیارے ساتھی، وہ بھی مل کر بولیں الحمدللہ. ہم شکر گزار ہیں حضرت بقیت السلف زبدۃ الافاضل فخر الاماثل فضیلت الشیخ علامہ مفتی محمد عبد الرحمن قمر قادری زیدہ مجدہ کے کہ ان کی حکم پر ان کی وساطت سے یہاں حاضری ہوئی، اور حضرت کے پیارے بھتیجے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء علامہ محمد بدر الزمان اور ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما، ہمارے محبوب و محترم علامہ صاحبزادہ محمد قمر الزمان قادری کے حکم پر یہاں حاضر ہوئے. حضرت کے بھانجے جناب محمد اکرم صاحب تشریف فرما ہیں، اور قبلہ قاری صاحب فیضی تو آپ کی نسبت ہے اس میں گرامی. اچھا یہ بھی اکرم ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. قاری محمد اکرم فیضی صاحب ماشاءاللہ یہ بڑی وزادار شخصیت ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے. مجھے یقین ہے کہ حضرت استاذ العلماء اس دور میں مسلک حق اہل سنت کے ترجمان اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، ادھر دیکھیں متوجہ رہیں، پاسبان تقدیس رسالت الامام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کے علمبردار حضرت مفتی محمد عبد الرحمن قمر قادری اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اچھا ایک اور بات، آپ کا ڈھیلے انداز میں سبحان اللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ہم بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں تو آپ کو سنوے سو پنجابی حضرت، ہاں سنوے سو تو آپ کو سریکی سنوے سو انشاءاللہ. ہم کافی سفر کر کے یہاں پہنچے الحمدللہ. آپ جیسے اہل ذوق ارباب شوق کی زیارت ہوئی. یہ مسجد باب رحمت حضرات کی دادی جان اور قبلہ مفتی صاحب کی والدہ ماجدہ علیہ الرحمہ کی یاد میں قائم کی گئی ہے، اور اس کا ثواب انہیں جنت میں پہنچ رہا ہے. حضرات محترم میری بات پہ ذرا توجہ کرنا. میں کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں دلا رہا. آپ تو تھکے ہوئے نہیں ہیں ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے جو جواب آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ جواب سے بھی جواب ہے. آپ نے جواب سے بھی جواب دے دیا. توجہ کریں آپ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، توجہ ہے نا آپ کی، سرکار کی تشریف آوری
آپ کا ورود مسعود، آپ کا نزول اجلال، آپ کی آمد اور جلوہ گری کا تذکرہ کرنا، آپ کی تشریف آوری کی محفل میں شریک ہونا، ذرا الفاظ پہ توجہ کرنا، علماء کی محفل ہے، زبان سنبھال کر بھی بات کرنی چاہیے اور دل سنبھال کر بھی بولنا چاہیے۔ سرکار کے میلاد کی محفل میں آنا انبیاء کی سنت ہے اور آقا کا تذکرہ میلاد کرنا کبریا کی سنت ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، قرآن کریم اس پر شاہد عادل ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں ان صاحبزادگان والا تبار کو سبق سنا رہا ہوں اور آپ کو سبق دینے کی کوشش کرنے لگا ہوں، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ ایک اور شاعر نے کہا تھا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ رب کائنات نے عالم ارواح میں اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا۔ دیکھیں، ایک توحید کا جلسہ تھا جس میں مومن بھی تھے، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، کرسچن، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، ساری تمام ابنائے آدم، تمام ذریت آدم اس محفل میں شریک تھی۔ وہ تھا توحید کا ذکر۔ محفل برخاست، جبرائیل محفل سجاؤ، ہم اپنے محبوب کا ذکر کریں گے اور اس میں پاک ہوں اور پاکوں میں بھی پاک لوگ، ہر پاک اس میں شریک نہیں ہوگا، فقط معصومین شریک ہوں گے۔ از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا اور ان کو جمع فرما کر آخری نبی کی آمد کا ذکر فرمایا۔ آپ آہستہ آہستہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی پابندی ہے اس موضع میں سبحان اللہ کہنے پر تو پھر دل میں کہہ دیں، اللہ تو سن رہا ہے نا، میری خیر ہے۔ حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ، اِذ میں اذکر محذوف ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب وہ وقت یاد کرو جب اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ یہ تذکرہ ہے عالم ارواح کا۔ توجہ، میں ان حضرات کو سبق سنا رہا ہوں۔ یہ عالم ارواح کا ذکر ہے۔ ارواح تھی، اجسام نہیں تھے، روحیں تھیں، ابدان و اجسام نہیں تھے۔ عالم غیب تھا، عالم شہود نہیں تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ابھی تو پہلے انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی لباس وجود نہیں پہنا۔ ابھی تو آدم علیہ السلام بھی دنیا آب و گل میں اور عالم کاخ و کو میں تشریف نہیں لائے، اور اللہ اس محبوب سے فرما رہا ہے جس کو سب سے آخر میں بھیجنا تھا کہ وَإِذْ، محبوب وہ وقت یاد کرو، اور یاد اسے دلاتے ہیں جو پہلے سے جانتا ہو۔ میں صدقے تھی وہاں توڑی سماعت تو صدقے تھی وہاں توڑے سڑن دے انداز تو سمجھ آندی پئی ہے، سمجھ آندی پئی ہے نا۔ محبوب وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اس وقت تو تمام ارواح ہیں
جسم تو نہیں ہے، پر اللہ نے ارواح نہیں فرمایا، ان نبیین نبیوں سے وعدہ لیا اور کائنات کو بتایا خبردار نبی عالم ارواح میں ہو تب بھی نبی، وہ صلب پدر میں ہو نبی، شکم مادر میں ہو نبی، باپ کی آغوش میں ہو نبی، ماں کی گود میں ہو نبی، اور میرا جملہ سنیے، وہ دنیا میں ہو تو نبی، عالم برزخ میں چلا جائے تو نبی۔ ارے موت کے یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ نبی سے اس کی نبوت کو چھین سکے۔ موت نبوت کو چھین سکتی ہے؟ بولو بولو۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب دوں، میں تمہیں حکمت دوں، میں تمہیں دانائی دوں، میں تمہیں نبوت دوں، میں تمہیں رسالت دوں، میں تمہیں توریت دوں، تمہیں زبور دوں، انجیل دوں، تمہیں کتب سماوی اور صحف آسمانی دوں۔ پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول تشریف لائے۔ ہائے ہائے ہائے، میں قبلہ مفتی عبد الرحمن صاحب زیدہ مجدہ کے فیضان سے بات کر رہا ہوں، اور ذرا توجہ سے سنیں، آپ توجہ کریں نہ کریں میں سبق سنا کے جاؤں گا، اس لیے اس طرف ہے قبلہ، اس طرف ہے چشم گریاں، اس طرف ابر بہار، دیکھنا ہے آج کس سے کتنا رویا جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور پھر کسی نے کہا آج سجدوں کی انتہا کر دوں، آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے۔ ہمیں اپنا سبق سنا کے جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو میں دنیا میں بھیجوں، نبوت دوں، رسالت دوں، کتاب دوں، حکمت دوں، شریعت دوں، رسالت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر رسول تشریف لائے۔ یہاں سرکار کا نام لیا ہے، بولو، بڑا لطیف نفیس نادر و نایاب نکتہ قبلہ حضور بدر الزمان صاحب استاد العلماء قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر، توجہ، اپنے بزرگوں کی علمی روحانی فقہی میراث کے وارث اور قاسم جلوگر ہیں۔ یا ثم جاءکم رسول، پھر رسول تشریف لائے، اس میں سرکار کا نام لیا، بولو، مراد کون ہے؟ ہمارے آقا، مراد سرکار ہے نا، سرکار محمد مصطفیٰ نام لیا ہے؟ نہیں لیا۔ پھر رسول آئے، جو آگے موجود ہیں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام، ان میں 313 رسول ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو، رسول ہیں نا؟ یہاں کا پھر رسول آئے، کمال ہے، رسول تو بیٹھے ہیں، آپ نے کہا رسول آئے، نام تو نہیں لیا۔ اچھا دیکھیں، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ مت کہیں، حضرت قبلہ قاری صاحب یا رسول اللہ نہ کہیں، کیوں؟ کہنے لگے جی آپ نے کہا یا رسول اللہ، تو رسول تو 313 ہیں، آپ نے نام تو نہیں لیا، کیا پتہ کس کو پکارا ہے؟ آپ کہیں محمد رسول اللہ، تاکہ پتہ چلے سرکار کو بلا رہے، یعنی یا سے جان چھوٹ جائے، مقصد تھا یا سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے کہا ہائے، اچھا انہوں نے یہ بھی کہا دوستوں نے کہ جی قبلہ بڑی لطیف بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، تو ہر رسول اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر جھانکتا ہے کہ شاید مجھے بلایا، یہ کہتی ہیں، یہ ان کا استدلال ہے کہ جی یا رسول، اور بابا میں نے سوڑا بہوا دو بڑھ بہوا تقریر سن گے تیری خدمت کرنے سے، ٹھیک؟ دیکھیں، کہتے آپ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کیا ہوا؟ ہر رسول اپنی قبروں میں سے اٹھ اٹھ کے جھانکتا ہے کہ مجھے بلایا ہے۔ میں نے کہا شکر ہے امام احمد رضا خان کا نظریہ
آپ نے بھی حق مان لیا کہ ہمارے نعرہ رسالت کو ہر رسول اپنی قبروں میں سنتا ہے؟ بولیے بولیے، ہمارے نعرہ رسالت کو ہر رسول اپنی قبر میں سنتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ تجھے یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کس رسول کو پکارا، ہم جس کو پکارتے ہیں اسے خبر ہے کہ میرے غلام یاد کر رہے ہیں۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہمارے حضرات کی سبحان اللہ کی ٹون آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، رات بڑھتی جاتی ہے اور آپ کی آواز گھٹتی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، شاعر نے، حضرت قبلہ توجہ، اس نے کہا تھا کہ اٹھتے جاتے ہیں، ذرا اٹھنے اور بیٹھنے پہ غور کرنا، صنعت تضاد، کہتے ہیں اٹھتے جاتے ہیں اس بزم سے ارباب نظر، اٹھتے جاتے ہیں میری بزم سے ارباب نظر، اور گھٹتے جاتے ہیں میرے دل کو بڑھانے والے۔ آپ کا بھی یہی حال ہے، گھٹتے جاتے ہیں میرے دل کو بڑھانے والے۔ حضرات محترم، ہم جسے پکارتے ہیں اسے علم ہے کہ میرے غلام یاد کر رہے ہیں، میرے امتی مجھے پکارتے ہیں۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ارے وہ نبی نہیں جو امت سے بے خبر ہو، اور وہ امتی نہیں جو نبی کو بے خبر کہتا ہو۔ جس نے قیامت کی خبر دی، جس نے جنت کی خبر دی، اور جس نے ملائکہ آسمانی کی خبر دی، جس نے انبیاء سابقین کی خبر دی، اور سنیے جس نے اللہ کی خبر دی، ظالم اسی کو بے خبر کہتا ہے۔ حضرت اگر آپ جیسے دو چار حضرات اور ہوں تو کام بن جائے۔ ہاں زندہ قبلہ، دیکھیں متوسط طبقے کے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی سخاوت اور ان کی دریا دلی کا عالم تو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ دیکھیں، جس نے اللہ کی خبر دی اسی کو بے خبر کہتے ہو۔ اگر کوئی آدمی ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں اپنے علم کی بنا پر کہہ رہا ہوں، رسول کو علم نہیں، استغفر اللہ، میں عالم ہوں اور اپنے علم کی بنا پہ کہتا ہوں کہ رسول کو علم نہیں، یہ بات ماننے والی ہے؟ ایک امتی کا اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ طرز عمل ہونا چاہیے؟ ایمان سے بتاؤ۔ پھر رسول تشریف لائے، جہاں حضور ایک دوسری لطیف اور نفیس بات آپ برادران کی خدمت میں، ان حضرات کی خدمت میں اور ان کی وساطت سے ان حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں جس پیغمبر کو بھی پکارا اس کا نام لے کے پکارا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ توجہ، جس نبی و رسول کو پکارا اس کا نام لیا، اور جب اپنے محبوب کو پکارا تو نام نہیں لیا، کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اور نبی اور بھی ہے، کہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ میں جواب دے رہا ہوں کہ سرکار کا نام تو لیا نہیں، صرف رسول اللہ، یا رسول اللہ کہا،
قرآن میں اللہ نے جب آمنہ کے لال کا ذکر کیا نا، آمد کا، جلوہ گری کا، تشریف آوری کا، تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول کو بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ جس نے بے پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اور پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ جامع مسجد باب رحمت میں آنے والوں میرے جملے پہ غور کرو، اللہ نے سرکار کا نام نہیں لیا، مراد آقا ہیں۔ هو الذی ارسل رسولا، آقا مراد۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سرکار مراد ہے۔ حضرات محترم تو قرآن نے بتا دیا جب نام نہ لیا جائے اور رسول کہا جائے تو اس سے وہی ذات مراد ہوتی ہے جو رسولوں کا رسول ہے اور نبیوں کا نبی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ صحابہ کرام کا نعرہ ہے، یہ اہل بیت کا نعرہ ہے، یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، 1400 سال پہلے کا نعرہ ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الرسول۔ حضور تھوڑا سا آگے چلیں، اب ایک حضور ایک اور نکتہ پیش خدمت کرنے کی جسارت کر رہا، اجازت ہے نا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر رسول تشریف لائے۔ بولیے پھر میرا رسول، پھر رسول، پھر بولیے رسول۔ ہم 1400 سال کے بعد منبر و محراب سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا تشریف لائے تو کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے۔ ارے عقل کے ناخن لو، جس کے تشریف لانے کا ذکر، توجہ، اس کے تشریف لانے سے 1000 سال پہلے، خدا جانتا ہے لاکھوں سال تھے، لاکھوں سال پہلے جس کے تشریف لانے کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ رسول تشریف لائے، ہم اس کی تشریف آوری کے 1400 سال بعد کہہ دے تشریف لائے تو بدعت کیسے ہوا؟ بولیے بولیے، یہ بدعت کیسے ہوا؟ پھر رسول تشریف لائے، جو تمہاری تصدیق کرے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ مسجد باب رحمت میں بیٹھنے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا آقا ان نبیوں کی حیات ظاہری میں دنیا میں تشریف لائے؟ بولو بولو بھائی، اقرار ان سے کرایا جا رہا ہے جن کی حیات ظاہری میں آقا کو دنیا میں تشریف نہیں لانا تھا۔ ان سے کہا ضرور اس پہ ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ نون بھی، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، تاکید موقت کر کے کہا ضرور۔ حضرات محترم، اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ نادان نہ بنو، جس پر ایمان لانا نبیوں رسولوں پر لازم ہے۔ آئے نہیں سمجھے؟ حضور ٹائم زیادہ ہو گیا ہے نا، کوئی نہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں کہ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہیں پائے بند تیرے۔ حضرات محترم، جس پر ایمان لانا نبیوں پر لازم ہے، رسولوں کے لیے ضروری ہے۔ کوئی امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اسے مانوں نہ مانوں؟ خدا کا ماننا کافی ہے۔
معاذ اللہ۔ سنو، ایمان توحید میں نہیں، ایمان رسالت میں ہے، ایمان لا الہ الا اللہ میں نہیں، محمد رسول اللہ میں ہے۔ وجود کے اعتبار سے مقدم ہے لا الہ الا اللہ، اور ایمان کے اعتبار سے مقدم ہے محمد الرسول اللہ۔ شان میں خدا پہلے، ایمان میں مصطفیٰ پہلے۔ آپ توحید کو مانتے ہو؟ حضور ہمارے ملتان میں حرم دروازہ، پاک دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ، بوہڑ دروازہ، یہ دروازے ہیں پرانے، یہ فصیلیں تھیں، ان کی ایک الگ تاریخ ہے۔ حرم دروازے سے ایک بازار جاتا ہے کالے منڈی کی طرف، آگے پھر حسینہ گاہی چوک بازار، جیسے لاہور کا انارکلی ہے، چوک بازار حسینہ گاہی، اسی انداز کا سمجھ لیں۔ کالے منڈی بازار میں ایک دو سکھوں کی دکانیں تھیں، خدا جانے اب ہیں کہ نہیں، اب ادھر ہمارا جانا بھی عرصے سے نہیں ہوا۔ سکھوں کی دکانیں تھیں، مہندی وغیرہ اور عورتوں کے 16 سنگار، جو پرانے زمانے کے سنگار کرتی تھی عورتیں، گھریلو عورتیں۔ اب تو میک اپ وغیرہ کی علائیں بلائیں آ گئی نا، جس قدر میک اپ آئے تو چہرے پہ جھڑیاں بڑھتی گئیں، کیل اور یہ جناب داغ پڑتے گئے۔ پرانے زمانے کا جو میک اپ ہوتا تھا اس کی دکانیں ہیں سکھوں کی، خدا جانے اب ہے کہ نہیں۔ اس پہ لکھا ہوا تھا یا اللہ مدد۔ کیا لکھا تھا؟ پھر بولیں کیا لکھا تھا؟ دکاندار سکھ، مسلمان نہیں ہے، کیا یا اللہ مدد لکھنے سے وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں ہوا نا۔ تو میں نے کہا بھائی یا اللہ مدد تو سکھ بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ مدد فقط ایمان والے کہتے ہیں۔ شان میں خدا پہلے، ایمان میں مصطفیٰ پہلے۔ ایک اور جملہ عرض کر دوں بڑی ذمہ داری سے، ہے بڑا نازک جملہ۔ لا الہ الا اللہ یہ مصطفیٰ نے کہلوایا، محمد رسول اللہ یہ سرکار، یہ اللہ نے کہلوایا۔ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کا کلام، محمد رسول اللہ اللہ کا کلام۔ لا الہ الا اللہ سرکار نے کہلوایا، محمد رسول اللہ رب نے کہلوایا۔ اے حبیب، ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے، تو مجھے مانتا رہے میں تجھے مانتا۔ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، پھر میرا رسول تشریف لائے۔ اچھا یہ حضرت ایمان سے بتائیں، آدم علیہ السلام کی خلقت کا قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں؟ بولو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اونچے بات سے بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی ولادت کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں ہے کہ نہیں؟ رب سے پوچھو کہ قرآن کو نبیوں کا میلاد نامہ بنا دیا۔ اللہ سے پوچھو، ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اور اسے منظور بڑھانا تیرا۔ میں سوال کرتا ہوں، قرآن نبیوں کا میلاد نامہ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پورا میلاد قرآن پاک میں ہے، پورے کا پورا میلاد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا، بی بی مریم کے چاکے گریبان میں پھونک مارنا، یوں کہیں دم کرنا، دم ہو گیا نا۔ آپ کا شکم مادر میں جلوہ گر ہونا، پیدا ہونا، ماں کی گود میں پنگوڑے میں کلام کرنا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان و اظہار کرنا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے، بی بی صاحبہ گھر پر اکیلی بیٹھی ہیں، ایک جوان خوبصورت جوان گھر میں داخل ہوا، جوان رانا،
جب جبرائیل صورت انسانی میں آتے ہوں گے تو کتنے حسین ہوتے ہوں گے، کتنے حسین بن کے آتے ہوں گے۔ بی بی صاحبہ گھر پر اکیلی کنواری ایک خوبصورت جوان کو آتے دیکھا، فتمثل لہا بشرا سویا، بشر کے کامل بشر، پورے کے پورے انسان کے روپ میں وہ ظاہر ہوئے۔ کون تھے؟ جبرائیل۔ میں مسجد باب رحمت والوں سے پوچھتا ہوں، کیا جناب حضرت جبرائیل بشر ہیں؟ ابھی ان کو شک ہے، یہ اپنی بیویوں سے مشورہ کر کے اگلے سال تک جواب دے دیں۔ کوئی اتنی تاخیر کا جواب ہمیں قبول ہے بھائی۔ حضرت جبرائیل بشر ہیں؟ بولو کیا ہیں؟ فرشتے نور ہوتے ہیں نا، فرشتے نور ہوتے ہیں۔ بولو فرشتے۔ حضرت قاری محمد عمر سعیدی صاحب، یہ خیال نہ کریں یہ صرف قاری ہیں، یہ ثنا گو ہیں۔ اگرچہ قاری و ثنا خوان ہونا بھی بڑی بات ہے، آپ مستند عالم دین ہیں، مستند عالم دین ہیں، صاحب علم ہیں، اور حضرت قبلہ جگر گوش ہے امام اہل سنت حضرت سید ارشد سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کے ہم سبق ہیں۔ میں قاری صاحب سے پوچھتا ہوں، حضرت جبرائیل تو نور ہے، قرآن نے کہا بشرا سویا، بشر کے روپ میں آئے۔ اچھا بشر بن کے آئے بھی بشر بن کے، قرآن نے بھی بشر کہا، تو میں ہاتھ باندھ کے یہ سوال سمجھاتا ہوں، قرآن نے بتا دیا اللہ کے بندو بشر ہونا اور ہے، بشر بن کر آنا اور ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، بشر اور ہوتا ہے، بشر بن کر آنا اور ہے۔ جبریل بشر نہیں ہے۔ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لے آہابا لکے غلامن زکیہ، تاکہ تجھے ایک خوبصورت بیٹا عطا کروں۔ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل بولے میں تجھے بیٹا، میں یہ پوچھتا ہوں کیا حضرت جبرائیل بیٹے دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے اولاد سے محروم رکھے۔ کون اس کے کاروبار قدرت میں دخیل ہو سکتا ہے مگر جبرائیل علیہ السلام بولے قرآن نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ دیا اللہ نے، جبرائیل تو وسیلہ بنے، اگر جبرائیل وسیلہ بنے تو شرک نہیں ہے۔ اگر میں کہوں دیتا سب کچھ اللہ ہے مگر دیتا رسول کے وسیلے سے ہے، تو پھر لوگ ناک کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھر ناک کیوں سگڑتے ہیں کہ جی دیکھو شرک ہو رہا؟ میں یہ کہہ دوں مجھے نبی نے دیا، اس کے معنی ہو کہ دلایا، دینے والا وہ ہے۔ ہاں کہا اعلی حضرت نے اس کی رحمت ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں۔ عرش اولا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ یہ میرے امام نے کہا، اعلی حضرت نے۔ اب دیکھیں میں تجھے بیٹا دینے آیا، پھونک ماری، بی بی صاحبہ امید سے ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ اب یہودی جمع ہو گئے، یہودی میلاد عیسیٰ کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ میلاد عیسیٰ کے وہ نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے نہیں مانتے، نبی تو ایک طرف رہا، وہ ویسے نہیں مانتے اور بڑی مغلظات بکتے ہیں۔ اگر یہودی عیسائیوں کا مناظرہ ہو، یہودی کبھی نہیں جیت سکیں گے، چونکہ عیسائی کبھی نہیں جیت سکتے، کیونکہ عیسائی جو ہیں، عیسائی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہودی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑی غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ حضرات یہودی جمع ہو گئے، مریم ہائے ہائے یہ کیا کر دیا، اف کیا غضب کیا، تیرے ماں باپ بڑے نیک تھے، تو بڑی نیک بنتی تھی، بیٹا پیدا کر دیا، اس کا باپ کہاں ہے، بن باپ کے بچہ، تیرا خامد نہیں ہے، تیری شادی نہیں ہوئی، بیٹا کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا اپنے لخت جگر کی طرف،
عرض کیا تھا یا اللہ میں کیا جواب دوں گی؟ فرمایا تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرنا تیرا کام اور تیرے چند گھنٹے کے بیٹے کو قوت گفتار اور جرأت اظہار دینا ہمارا کام۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا، قالو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ انہوں نے سوچا ہوگا چوری اور سینہ زوری، ایک بن باپ کے بچہ پیدا کر دیا، کواری ماں، اور پھر اشارے کرتی ہے، یہ کیسے بولے گا جو پنگوڑے میں ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا۔ مسجد باب رحمت میں بیٹھنے والوں، کیا یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ جو تیرا بیٹا ہے یہ بندہ ہے یا فرشتہ ہے؟ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا؟ بولو، نہیں کیا تھا نا؟ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نبی ہے یا امتی ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا یہ عبداللہ ہے کہ ابن اللہ۔ ان کا تو اعتراض تھا بی بی مریم پر، اور بیٹا کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہائے ہائے، عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا ظالمو چپ رہو، جو نبی ہوتا ہے نا اس کی ماں خطا کار نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، نبی کی ماں، نبی کی ماں خطا کار نہیں ہوتی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، ماں کی گود میں کہا مجھے اللہ نے نبی بنایا، میں اس رسول پہ قربان کہ جس نے کہا کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آب و گل میں تھے، ماں و مدر میں تھے، ابھی ان کا خمیر بن رہا تھا، میں اس سے پہلے نبی تھا۔ پتہ چلا کہ میرا آقا ارواح انبیاء کو نبوت کا فیض بانٹ رہا تھا اور منصب نبوت پر فائز تھا۔ اب میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ سنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قرآن میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت میلاد قرآن میں، اور پھر سنیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، میرے یوم وفات بھی مجھ پر سلام، و یوم ابعث حیا، اور میرے قبر سے اٹھنے والے دن بھی مجھ پر سلام۔ اچھا، پہلے ولادت پھر سلام، توجہ، پہلے میلاد قبلہ پھر سلام۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں بیان کر کے پھر اللہ نے کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلام ہو اس پر، میرے پیغمبر پر، یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، میرے نبی یحییٰ پر یوم میلاد پر سلام، یوم وفات بھی اس پر سلام، قبر سے اٹھنے والے دن بھی سلام۔ اس مسجد میں آنے والوں، فاروق سعیدی کا بڑا تاریخی جملہ ہے، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرنا، دل کی تختی پہ لکھنا، کرتاس خاطر پہ لکھنا، لوح قلب پہ لکھنا۔ اللہ یہ سمجھاتا ہے نادان نہ بنو، نبیوں کا میلاد بیان کرنا بھی میری سنت، اور میلاد کے بعد سلام بھیجنا بھی میری سنت۔ ہم سرکار کا میلاد بیان کرتے ہیں، اللہ نے ذکر کیا، سلام پڑھتے ہیں، اللہ نے سلام بھیجا۔ اب ہمارے مولانا صاحب قبلہ اتفاق سے سوٹ بھی اور دستار بھی یک رنگ ہے، اصل میں قریباً یہ رنگ صابری رنگ ہے نا حضرت، یہ رنگ آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ صابری رنگ ہے نا؟ اچھا ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت کی فرمائش پوری کر دوں، میں سرائکی کا ایک واقعہ 5 سے 7 منٹ میں سنا کر پھر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اب چہروں پہ رونق آ گئی، میرے چہرے پر بھی رونق آنی چاہیے۔
ہمارے چہرے پر تو رونق ہے الحمدللہ، وہ ہمارے تو چہرے مرنے کے بعد اور پر رونق ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا رسول بڑا لجپال ہے۔ آقا کو زندگی میں نہیں بھولتا، آقا اس کو موت کے وقت نہیں بھولتے، اپنا دیدار کراتے ہیں۔ آپ نے کسی سنی کے چہرے کو بگڑا ہوا پایا؟ نہ زندگی میں، مرنے کے بعد اور چمکتا ہے۔ واقعہ یوں سنیں، یہ کوٹ مٹھن شریف ہے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، ضلع راجن پور، اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جن کی سرائکی زبان کی کافیاں بڑی معروف ہیں۔ آپ پیدا ہوئے چاچڑا شریف، وہ ہے ریاست بہاولپور میں، یہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن درمیان دریائے سندھ تھا، اب اس پہ پل بنوایا ہے سید یوسف رضا صاحب گیلانی نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں۔ وہ پل، دریا کا پیٹ 8-10 میل تھا، وہ پل سے، اس پختہ پل سے اس کو انہوں نے کور کر دیا۔ خواجہ صاحب کا شہر ہے چاچڑا پیدائش کا، اور کوٹ مٹھن ہے آپ کی جائے تدفین، وہ مولد، یہ مدفن۔ اب ذرا سنیں، اب سرائکی سنا رہا ہوں، سو ذرا اس ساتھی کو نیند آ رہی ہے بھائی، آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، آپ کو کہہ رہا ہوں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ مٹی، یہ شیخ برہان کی مٹی جس نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا، بڑے بڑے فقہا یہاں سے پیدا ہوئے، ایسے ایسے اساتذہ علوم، ایسے ایسے اساتذہ حدیث و قرآن یہاں سے نکلے کہ جن کا فیض پوری دنیا میں ہے۔ تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے۔ اور محمد اکرم صاحب، آپ بھی، آپ تو قبلہ محمد اکرم قاری حضرت کے بھانجے، یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جناب امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی اولاد وچوں، اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر شیخ شیوخ عالم حضور سیدنا فرید الدین گنج شکر بھی فاروقی ہیں۔ انہاں خواجہ غلام فرید صاحب دا نام، انہاں دے نام تے غلام فرید ہے، نام آپ دا خورشید عالم ہے نا، اصل خواجہ صاحب دا نام خورشید عالم ہے، لیکن حضور بابا صاحب دے نام تے غلام فرید۔ خواجہ صاحب کا زمانہ ہے چاچڑا شریف، آپ دی خانقاہ ایک ہندو، اصل کو سرائکی زبان کراڑ سرنے، کراڑ ہندو کو کس سرنے، کراڑ۔ ایک کراڑ دی بیٹی دی شادی ہوئی، وہ اپنے پیکے گھر گئی، جنا پہلی مرتبہ آئی نا، وہ اپنے ساورے گئی، سسرال، جنا واپس آئی نا اپنے پیکے گھر، سمجھ آتی پئی ہے، اور سمجھ آوے نہ آوے بھگتو حضرت دا فیض ہے۔ اچھا، وہ جناب باپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا، ایک بزرگ غلام فرید سارے شہر دا بڑا نیک، اللہ دا نیک بندہ، میں تے کو اندے کول گھن میں نہ وہ دعا کرے سی، تیری جولی ساوی تھی سی، یعنی اللہ اولاد دے سی، تے ادب کریں، اسا اگرچہ ہندو ہیں مگر ادب کریں دے ہیں، تو گھونڈ کٹ کے، گھونڈ کٹ کے جی میں ہوں دے عورتاں دا گھونڈ کٹ کے ونجیں، سر جھکا کے باویں، اکھی جھکیاں ہوویں، سلام کریں، او جیڑی تیرے کول گال پوچھیں تو آکھے جی ہاں جی، ول وہ سوال تو پوچھے، سبحان اللہ آنکھو چا تارا فائدہ ہے، ادھے میں تارا فائدہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ ہندو اپنی بیٹی کو خواجہ صاحب کو گھن کے آیا، ہائے خواجہ صاحب کو آئی، سلام کی، آپ نے فرمایا بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ بیٹی تا بیٹی ہے نا، خواہ کافر دی خواہ مسلم دی، بیٹی تا بیٹی ہے۔
آپ فرمایا بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ وہ آخیا سائیں چنگا حال ہے۔ وہ پھر پوچھا خواجہ صاحب تھوڑا کیا حال ہے؟ کیونکہ باپ نے سمجھایا ہے نا کہ یہ جب کہ بلا مفتی صاحب سارے نال سرائکی آلے دن نا تو بڑا مزہ آتے تو کوئی سن نہیں پوسی بس صرف 5 منٹ حضور خواجہ صاحب فرمایا تو خوش ہیں؟ وہ کہ جی ہاں۔ وہ پوچھتی ہے تو صحیح خوش ہو؟ آپ نے فرمایا جی۔ آپ نے فرمایا تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ گھوٹ سمجھ دیو لاڑا دولا، تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ وہ ہندو دی بیٹی آدھی ہے حضور چنگا حال ہے۔ مجھے منہ چو نکلیا تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ گل نہیں سمجھی، اتنی بڑی گل کو تو صحیح میں بنا لیتے۔ صاحبزادہ محمد سلمان عمر صاحب خواجہ صاحب آدھن تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ وہ آدھی ہے چنگا حال ہے۔ وہ پوچھتی خواجہ تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ آپ نے آکھا چنگا۔ اچھا وہ ہن اوندا باپ جڑا ہے نا جی وہ کمبن لگ گیا کہ میری بیٹی دے منہ چوں کیا الفاظ نکلے، اوہو یہ تو ہی نہیں آکھڑا نہا۔ خواجہ صاحب فرمائے اپنا گھوٹ میں کو دکھے سے نہیں سمجھی۔ وہ آکھے جی حضور میں جس ویلے آیا میں دکھے سا اون دے منہ چوں نکلے خواجہ تو ہی اپنا گھوٹ میں کو دکھے سے تے خواجہ غلام فرید صاحب کو وجد آیا۔ آپ زمین تو اچھل کے ہوا وچ ون کے پھر تلے ول اچھلے ول تلے فرمایا او دیکھ میرا گھوٹ دیکھ۔ چاچر والے لوگ آتے مدینہ بھی سامنے روزہ بھی سامنے روزے والا بھی سامنے۔ زندہ اتھیں خواجہ صاحب نے ایک تاریخی شعر آ کے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ اللہ کریم یہ محفل قبول فرمائے۔ اس کا ثواب ہماری محترمہ جدہ مکرمہ حضرت اماں جان بی بی رحمت بی بی علیہ الرحمہ ان کے شوہر اور اس خاندان کے تمام مرحومین مرحومات خصوصاً شمس الفقہاء بدر العلماء علامہ محمد شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح طیبات کو پہنچائے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے وما علینا الا البلاغ۔ حضرات محترم تشریف رکھے صدارتی خطبے کے لیے کلمات شکر کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے برادر اکبر حضرت علامہ پروفیسر محمد بدر الزمان قادری رضوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، کلمات شکر سے ہمارے دلوں کو منور کریں جی۔ وہ قبلہ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں خواجہ صاحب کا کلام آ رہا تھا، آ میرا ٹولا کراں بیٹھی زاری میں مقدی مقامہ تجھے دیوں میں ہاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بغیر کسی تمہیدی کلمے کے اپنے آنے والے مہمان علی گرامی کا اپنی طرف سے اور اپنے ام محترم جناب مفتی عبد الرحمن قمر صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے سماعت کیا، یہ بڑے لوگ ہیں، میں کبھی قبلہ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ دیکھتا ہوں اور کبھی حامد سید کاظمی صاحب کے ساتھ۔ ملتان کی کوئی تقریب جو ہے پائے تکبیر تک نہیں پہنچتی جب تک کہ آپ اس میں موجود نہ ہوں۔ کچھ 3 یا 4 منٹ آپ سے میں نے بات کرنی ہے، کیونکہ میں آپ میں سے ہوں اور آپ مجھ میں سے ہیں۔ میرا خمیر یہی ہے، مجھے جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔
بڑے غور سے سنیے گا، یہ جوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے چچا جان نے سہرے باندھ رکھے تھے اور کہاروں نے ڈولی اٹھا رکھی تھی جسے آپ پالکی کہتے ہیں، اور اس پالکی کے اندر میں اپنی چچی کی گود میں تھا۔ یہ نصف صدی سے زیادہ زائد عرصہ پر محیط واقعہ، اور یہی گلی تھی اور پالکی کے اندر میں بھی موجود تھا، ان کی گود میں تھا۔ ہماری مشرقی روایت ہے کہ دلہن کی گود میں جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے بچہ، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ مجھے بٹھایا گیا اور اس دن سے لے کے آج تک میرے چچا جان کی زندگی کا ہر گوشہ ان کے شب و روز میرے سامنے ہے۔ اور مجھے اگر کہا جائے کہ آپ نے کیا دیکھا ان کے اندر، کوئی مختصر 2 جملوں میں بتا دیں تو میں کہوں گا کہ انہیں اللہ نے صلہ رحمی کا فن دیا ہے اور شرازہ بندی کا فن دیا ہے کہ بکھرے ہوئے شرازے کی شرازہ بندی کیسے کی جاتی ہے، جوڑا کیسے جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو احباب تشریف لائے ہیں ان کو بلانا بہت آسان کام ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ انہیں کیسے بلایا جاتا ہے۔ یہ اس ہستی کا کمال ہے کہ انہوں نے انہیں یہاں آنے کی دعوت دی ہوئی، تشریف لائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نصف صدی پیچھے جاتا ہوں تو یہ آپ کی راجپاہ کا پل نہیں بنا تھا، اور میری دادی جان مجھے لے کے روانہ ہوتی تھیں، اور ہم یہ لکڑی ہوتی تھی کراس کرتے تھے راجپاہ کی، اور راستہ کوئی نہیں تھا کراسنگ کا۔ میں ڈر لگتا تھا، مجھے چکر آتے تھے لکڑی سے گزرتے ہوئے، اور وہ سر پر رکھا ہوتا لسی کا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کجا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ سر پر ہوتا تھا، اور ہم جاتے پھر بھینسیں چرا کے دادی پوتا واپس آ جاتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنوں کو گردش دے رکھی ہے، لوگوں کے مابین دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ میں 50 سال پیچھے جاتا ہوں اور پھر آج دیکھتا ہوں وہ میری دادی جان مائی رحمت بی بی، آج اس کی صاحبزادے میرے چچا، ان کے 9 بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے پوتے، ان کی پوتیاں، نواسے نواسیاں سارے امریکہ میں ہیں۔ مجھے وہ بھی دن یاد ہے، چراغ جلایا کرتے تھے، اور مجھے وہ لمحہ یاد ہے کہ دائیں دادا جان کی چارپائی، بائیں دادی جان کی چارپائی، اور درمیان میں ہوتا، اور صبح اٹھ کے پوچھتا کہ یہ آپ دونوں رات کو اٹھ کے یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو میں کہا آپ ہلکا کیا کرتے ہیں؟ کہتے نہیں بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تہجد اٹھ کے پڑھنا۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے اپنے چچا کو دیکھا اپنی والدہ کا سر گود میں رکھ کے کبھی تیل لگاتے اور کبھی کہتے اماں تیری جمعہ کٹا، کہتے پتر میں جمعہ کوئی نہیں، لیکن محبت کا ایک انداز تھا، محبت کا انداز تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ثمر ملا آج انہیں اپنی ماں کی خدمت کا ثمر ملا۔ اور یہ شرازہ بندی آپ دیکھیے کہ میں تحت نگاہ دیکھ رہا ہوں کہ دیوار تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ آج ہمیں اتنا بڑا ہجوم ہے، آج ہمیں یکجا کس نے کر دیا؟ میں وہ پنجابی کا شعر ہے، پنجابی میں زباں میری رواں نہیں ہے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگو رنگ کھڑے تے بھریا اس تے جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ الامور بخواتیمہا، کہ چیزوں کے چیزیں کیسے انجام پذیر ہوتی ہیں، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چچا جان کے بہت سے دوست تھے اور سارے ہی اپنے کمال کے دعوے دار تھے۔ سفر تو سب نے شروع کیا، میں نام نہیں لیتا، لیکن منزل مراد تک میں نے اپنے چچا کو پہنچتے دیکھا ہے۔ آج آپ یقین کیجئے ان کی روح اور بدن کی جنگ جو ہے آج بھی جاری ہے۔ روح ان کی شیخ برہان اور کمالیہ میں ہے، بدن ان کا نیو یارک کے اندر ہے، اور کشمکش ہمیشہ رہتی ہے، ہمیشہ کشمکش رہتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے، انہوں نے یہاں مسجد کیوں تعمیر کی ہے؟ یہاں کیوں تعمیر کی ہے؟ یہ وہ روح اور بدن کی جنگ ہے جو ان کے اندر ہمیشہ چلتی رہی۔ کویت میں رہے تو بھی وہ جنگ جاری تھی، کراچی رہے تو بھی جنگ جاری تھی، امریکہ میں ہے تو بھی جنگ جاری ہے، رہتے وہاں ہے دل یہاں دھڑکتا ہے۔ آج میں بھی تو سارے کام چھوڑ کے آیا بیٹھا ہوں نا، ظاہر میلاد النبی کا مہینہ، بہت مصروفیت، علماء کی بہت مصروفیت، ان کا ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جن پر ان کا شجر سایہ دار کا سایہ موجود نہ ہو۔ میں آپ سے اتنی التماس کروں گا
کہ ان کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ آج انہوں نے مسجد کے نام کا اگر فیصلہ کیا تو اپنی ماں کے نام کا فیصلہ کیا ہے، مسجد باب رحمت نام رکھا، یہ دروازہ رحمت کا ہے اور واقعی رحمت کا دروازہ ہے۔ اور انہوں نے ہمیں پیغام دے دیا کہ زندگی میں ترقی جو ہے وہ ماں کی خدمت میں مضمر ہے، ماں باپ کی خدمت میں مضمر ہے۔ جن لوگوں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی وہ ترقی سے محروم رہے اور بدنصیبی اور ہرما جو ہے وہ ان کا مقدر بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ اور صرف خود ہی نہیں، یہ واحد مسجد میں نے دیکھی ہے جس کے اندر ڈونیشن کسی کا نہیں ہے، ڈونیشن نہیں ہے، کسی کا کوئی ڈونیشن نہیں، ایون اے سنگل پینی، ایک پینی بھی کسی سے نہیں لی، سارا پیسہ ان کا ذاتی اور ان کی بیٹوں کا پیسہ ہے، کسی کا کوئی پیسہ نہیں لیا۔ انہوں نے خود اپنے ذاتی اپنے رزق اور اپنی کمائی سے مسجد تعمیر کر کے ہمارے حوالے کر دی ہے۔ ہم نے اس کو آباد کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ آباد اور شاد رہے گی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، رات کی اس پہر میں جبکہ رات کے 11:15 بج رہے ہیں، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اس ساتھ کو قبول فرمائے اور اس سید بلیغ کو قبول فرمائے میرے چچا جان کی۔ اللہ اس گھر کو آباد رکھے اور اس مسجد کو بنانے والوں کو گھروں کو بھی آباد رکھے۔